اللہ کی قسم اس کی کوئی قیمت مولانا نہیں ہے۔ سجاد نعمانی صاحب جو ہے نا، ایسے جو حال، مولانا میں ان کو صوفی بھی نہیں کہنا چاہتا، ان کو کیا پتا الف با تصوف کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو الف با کی تصوف کی الف با بھی نہیں آتی۔ جائیں اپنی اصلاح کرائیں، پہلی بات۔ دوسری بات مولانا یہ ہے، انہوں نے جو کھول کر اس کا دفاع کیا، اس کے عقیدے کو ہلکا بتایا، تو اس کا جو عقیدہ ہونا اس سے اس کو نکال دیا ہے۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں نا طارق جمیل صاحب پر رد کے بیان میں کہ عقیدہ کہتے ہی وہ اسی کو ہیں، قطعی چیز کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی ضد کے اوپر حکم لگایا جائے۔ وَبِأَضْدَادِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضدوں کے اوپر حکم لگایا جائے۔ انہوں نے اس کو کیا بتایا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، آدمی ناجی ہو سکتا ہے۔ کل کوئی اٹھ کر فرعون حاضی الامہ کہے گا، سرکاری مولوی کہے گا، قرآن کی ترتیب نزولی پر شک ڈالے گا، پر اس طرح کی مہمیں چلائے گا، نئی نئی تحریکیں شیعوں کی، شیعیت اثنا عشریت کی تحریکیں، اس میں صاف لکھا ہے انہوں نے اثنا عشریت کی تحریک چلائی، اس کتاب میں ہے۔ تو یہ لوگ اس کو فرعی مسئلہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیت کے جو خطوط ہے نا، خط احمر، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ختم ہو چکے۔ اللہ کی یہ سجاد نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، یہ سنیت کو مٹا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسی کے نقشے قدم پر چل پڑے۔ مولانا یہ بات نہیں ہے، راویوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا، خود ان بیٹھتے، سے ملاقاتیں ہاں، کرنا۔ آپ اپنی عاقبت سے ڈریں، آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے، مجھ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ جو چیلنج دے رہا آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آپ میرے چاچا ساتھ بھائی تو نہیں ہے، یا چاچا تو نہیں لگتے کہ ہمارا کوئی مقدمہ ہے، خاندانی کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، اس کا لحاظ کریں، ان کے بارے میں سوچیں، مراقبہ اپنے باپ کے مقام کا کریں، باپ کے مقام کا کریں کہ وہ کس پائے کا آدمی تھا، انہوں نے رافضیت کو کس طرح ننگا کیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی حسنات کو قبول فرما لے، اور جو علمی فکری غلطیاں ان سے کچھ سرزد ہوئیں اور ہم سب خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایک منٹ، علمی فکری کچھ غلطیاں، یہ کوئی چاند کا مسئلہ ہے یا عشاء کے وقت کے اوپر اختلاف، یہ کوئی راجے مرجو والا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین فاتحہ خلف الامام، 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے۔ توبہ توبہ۔ یہ ہے حال ان جیسے لوگوں کا۔ آپ لوگوں کو، امت کو کیا سکھا رہے ہو کہ ایسی غلطیاں؟ توبہ استغفر اللہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مولانا، لوگ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ، نوجوان فضلاء اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں۔ ان کے اس منہج کو، اس فکر کو، اس طریقہ کار کو ہم جوتے کی نوک پر رکھ کر اس کو بار میں پھینکتے ہیں۔ مانی صاحب آپ نظر ثانی کریں، سوچیں آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ اس کے نقشے قدم پر ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کے اوپر ضروری ہے، تقی الدین سبکی نے لکھا ہے نا کہ انبیاء کے وارث لتبین للناس، بالکل نبی کریم واضح کرو، لوگوں واضح کرو، واضح۔ فعل الانبیاء، فعل العلماء، فعل علماء هذه الامه التبیین، وظیفت الانبیاء التبیین، وضاحت، یہ علماء کا وظیفہ ہے۔ حسنات فکری کچھ غلطیاں ہلکا کر کے، کل تمہاری اپنی اولاد رافضی کھلا اثنا عشری بن جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین آمین۔ آگے چلیں۔ کا ایک پہلو بہت زیادہ مشہور ہو گیا، ان کے افکار کا، ان کے خیالات کا، خاص طور پر صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی تعبیرات، ان کے الفاظ، ان کے خیالات، ان کی آراء یہ مشہور ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے بہت تعبیرات عقیدے کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ اس کا عقیدہ تھا نا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ کیوں باہر آ کر صاف کیوں نہیں بول رہے ہو؟ صاف لوگوں کو بتاؤ
یہ کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعبیرات، ان کو فرعون و حاذہ الامہ، کیا یہ تعبیرات کا فرق ہے؟ تعبیرات، الفاظ، خیالات، کیا صاف بولو، بندہ گستاخ تھا، صاف بولو تبرئی تھا، صاف بولو گالی دینے والا ظالم خبیث تھا، صاف بولو، صاف بولو کہ ظالم تھا، خبیث تھا، اس کی زبان کالی تھی، اس کے دل کے اندر جو عقیدہ تھا وہ کالا تھا، صاف بولو۔ یہ ہے سبکی کے بیان کا مطلب، کہ علماء امت کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں ہمیں بیان کرنی ہے امت کے لیے آ کر صاف صاف لتبین للناس، یہ ہے انبیاء کا وظیفہ کہ تبیین کرو۔ یہ کیا تعبیرات کا فرق، تعبیرات، خیالات، یہ اس چیز کی، یہ ان کی دوستی کی مصیبت ہے کہ دوستی تھی، ان کے ساتھ تعلق تھا، بچپن کا تعلق تھا، ابھی دیکھو مشکل ہو گیا، یا تو آپ بالکل بولتے ہی نہیں کہ آپ کچھ کہتے ہی نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ مولانا ہمارے لوگوں کے لیے یہ مصیبت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جو واقعہ ہوتا ہے اپنی رائے دینی ضروری، وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے دینا ضروری ہے، پوری دنیا میری رائے کے منتظر ہیں کہ حضرت دامت برکاتہم ان کے العالیہ، اندر یہ مرض ہے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کہ پتہ نہیں کیا رائے ہوگی اور سب منتظر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عجب ہے مولانا، عجب۔ رائے دینے والے تو لاکھوں ہیں، تو اس میں من سمت نجا۔ دیکھو ہم یہ ویڈیو نہ بناتے اگر حضرت مولانا خاموش رہتے، لیکن چونکہ پہلی بھی حضرت مولانا خاموش نہیں رہے، بلکہ جا کر راوزیوں کے ساتھ ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی، وہ طارق جمیل کی طرح، اور ابھی اس کے اندر بھی اس تبرعی راوزی کے نیم راوزی کے ساتھ انہوں نے وہ درد کا اظہار سوچا کہ درد کا میں اظہار کروں، اور میرے تعلق تھا اور میرا ایسا و ایسا، اور تہجد میں ان کا تہجد کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور آگے بھی آنے والی ہیں کلپس انشاءاللہ ہم دکھائیں گے جہاں وہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ غض البصر اور فلاں ٹینگ، یہ وہ، یہ کیا ہوا؟ صاف بیان کرو، تبرئی تھا، ظالم تھا، بدماش تھا۔ مولانا یہ غض صحابہ البصر، پر- یہ غض البصر بدھسٹ ہندو مجاہدات کرتے ہیں، ان کے مجاہدات کا اعتبار ہے، اپنے آپ کو بشری خواہشات سے روکتے ہیں، کیا وہ قبول ہے؟ نعمانی صاحب آپ بتائیں نا، مولانا نعمانی صاحب آپ بتائیں کہ کیا وہ قبول ہے ان کا عمل؟ جب عقیدہ بد ہے تو وہ کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہے، اور جب عقیدہ صحیح ہے تو اگر عیش پرست ایک مسلمان ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ مولانا اگر وہ پوری زندگی عورتوں کو دیکھتا رہا، پوری زندگی شراب پیتا رہا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اور آخر وفات ہو جائے، امید ہے کہ جنت میں جانے والا ہے، امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی باہر آ کر وہ کہے کہ دیکھو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، ایصال ثواب کر، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ بالکل، اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی حد ذات کی، ہاں بالکل، ذات تک ہے۔ کسی کو، اس آدمی نے تو پورے ہندوستان میں صحابہ کے خلاف آگ لگا دی، یعنی مولانا اس کا جو فساد تھا، افساد تھا، یہ متعدی متعدی تھا۔ ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ابھی لوگ رجوع کریں گے، نہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس جیسے اور بدماش اٹھیں گے، بالکل، اس جیسے اس کے جو طلباء ہیں اور اس کے جو محبین ہیں، وہ اس کا جو یہ چلائی ہوئی بدعت ہے نا، یہ ابھی اس کو اور چلائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی ان لوگوں کے خلاف اٹھتے ہیں یا نہیں۔ ہم آپ کے دل کے اندر جو صحابہ کرام کی جو عظمت ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ابھی مولانا سلمان ندوی کے جو محبین ہیں اور جو اس کے مریدین ہیں جو اس بدعت کو آگے چلائیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اٹھیں گے ان کے خلاف اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کتنی سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے منتظر ہیں حضرت۔ جی آگے چلیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مریدوں نے فرمائش کی نا کہ حضرت آپ آ کر اپنی رائے دیں، حضرت آپ یہ بھی ایک مولانا بہت بڑی مصیبت ہے کہ آج کل کے جو پیران حضرات ہیں وہ مریدوں کی زیادہ مانتے ہیں، اس کے بنسبت کے مرید ان کی مانتے ہیں۔
حضرت آپ یہ کر لیں، حضرت وہ آپ یہ کر لیں، اور حضرت کو آسمان پر چڑھایا ہوا ہے. یہ بھائی یہ کوئی بات ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کو دیکھو، مولانا یحییٰ کھندلوی کو دیکھو، مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو. یار مریدین کو کیسے زمین پہ بٹھایا ہوا تھا اور اصلاح کرتے. اس طرح کی اصلاح کرو. اصلاح یہ کہ مولانا آ کر وہ مولانا آپ الٹا اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اس کی خود اصلاح نہیں ہوئی، یہ کیا اصلاح کرے گا؟ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے مولانا. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے میں نے مباہلہ کا چیلنج دیا ہے، اور میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. میں اپنی زندگی تباہ کرنے کے لیے ویسے تیار ہو جاؤں، تیار ہوں انشاءاللہ. اب آئیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہاں کہ آئیں. اگر آپ کو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، اگر آپ کو سلمان ندوی کی اتنی فکر ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا مہم چلائیں گے یا نہیں، کہ ان کے جو مریدین اور ان کے جو طلباء باقی ہیں جو اس ذہنیت کے بن چکے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی ملیا میٹ اور اس کو ختم کرنے میں یہ کتنی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے تو آپ کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن اگر وہ سارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری مولوی کہہ رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ گناہ ان کو مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مہم چلائیں اس میں کہ ان کو روکیں، پھر انشاءاللہ آپ کی جو اخلاص ہے پھر انشاءاللہ اس سے وہ ظاہر ہو مولانا جائے گی دیکھیں، یہ انشاءاللہ. اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به او بها، بعض روایتوں میں ہے احدہما، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کہے اے کافر، تو اس کفر کو ان میں سے ایک ضرور لے کر لوٹے گا. بالکل. مولانا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس میں اخیہ کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ نہیں. معاصرین ہونا ضروری ہے؟ نہیں. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ پکے ٹھکے کاتب الوحی جنتی انسان ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو جو کہے، میں فتوے کی زبان نہیں بول رہا ہوں، ہمیں یہ سب فتاوا پر عبور ہے الحمدللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہے سرکاری مولوی، جو کہے منافق صحابہ، پوری ایک تعداد صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں نا، جن کا جنتی ہونا ایک مسلم شے ہے. تو پھر کیا سوال یہ ہے کہ ندوی کیا لے کر لوٹا؟ ایمان لے کر لوٹا صحابہ کو کافر کہہ کر. آگے مولانا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تکفیر نہیں کی. حضرت معاویہ کو منافق کہنے سے تکفیر نہیں ہوتی. جن صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ منافق تھے، جن کے بارے میں کہا کہ باغی مؤمن نہیں ہوتا، بالکل ایمان کی نفی کر دی. بالکل تکفیر نہیں تو اور کیا ہے؟ واضح بات ہے مولانا، واضح بات ہے. آگے نقصان ہوا. جو فائدہ امت کو ان کے علم سے پہنچ سکتا تھا، اس میں بڑی رکاوٹ آ گئی. ایک منٹ. ایسا علم جہنم میں لے جانے والا ہے. من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا علم جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. علم امت کو فائدہ پہنچا، امت کو کوئی فائدہ ان کے علم سے نہیں پہنچا، امت کو ان کے کفر سے نقصان پہنچا. آگے چلیں. ایک انسان کے اندر حسنات بھی ہوتی ہیں اور کچھ سیئات بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ تو خطا اور نسیان کے پتلے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا. مولانا کی حسنات بہت ہیں، اور ایک قرینہ ملتا ہے کہ ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے، جس طریقے پر ہوئی ہے، مجھے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ رات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، عشائیہ سے فارغ ہوئے، آرام کے لیے لیٹ گئے، معمول کے مطابق تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور تہجد پوری ادا کی. اس کے بعد اچانک ان کے سینے میں ایک شدید تکلیف اٹھی اور چند منٹ کے اندر وہ راہی ملک بقا ہو گئے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहन्नम रसीद। अब देखें मौलाना तहज करीना हुस्न खातिमा का करीना। मौलाना मैं ज़ाती तौर पर कादियानियत पर लानत करके मुसलमान होने वालों को जानता हूं जिन्होंने कहा कि मेरा नाना कादियानी नाना जो मर गया है वो इशराक और तहज्जुद का पाबंद था, उम्रे भी करता था, इंग्लैंड से हज के लिए भी पहुंच जाता था। कादियानी तहज्जुद गुजार। नोमानी साहब, बद अकीदे का अमल कब किसने कहा कबूल है? हुस्न खातिमा अमल से होता है अगर अकीदा बद हो। सोचें आप तसव्वुफ की अलिफ बा को नहीं समझे। आगे चलें। आप इसको एक तालिब इल्माना सोच कह लीजिए, या एक दोस्त का हुस्न ज़न कह लीजिए, आपको हक है, मगर मैं समझता हूँ जिसका खातिमा क़यामुल लैल और तहज्जुद पर हुआ हो, उसके हुस्न खात्मे की हमको उम्मीद रखनी चाहिए। ये हंसी के काबिल है, अल्लाह की कसम। ये चीज, ये जवाब, यानी इसको इस चीज का जवाब देने की जरूरत भी है। आगे चलें। प्ले द क्लिप्स। का या अरहमर राहिमीन, मेरी सब ख़वातीन व हज़रात से ये दरख्वास्त है कि मौलाना अलैहि रहमा के लिए दुआए मग़फ़िरत का और इसाले सवाब का एहतमाम करें। मैं बस ये उनके ख़ानदान, मैं इस पर तालीक करता हूँ। मेरी सब ख़वातीन और हज़रात से दरख्वास्त है कि मौलाना अलैहि रहमा नहीं अलैहि लाना के ऊपर लानत बरसाएं। आगे चलें। बस मौलाना, कुछ और? बस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।